اللہ تعالیٰ جس پر امتحان بھیجتا ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں رحمت کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے، لیکن وہ دروازہ اکثر صبر کے بعد ہی نظر آتا ہے۔ شہر کے کنارے مٹی اور ٹوٹی ہوئی اینٹوں سے بنے ایک چھوٹے سے مکان میں تین بہنیں رہتی تھیں۔ یہ مکان زیادہ، گھر کم اور غربت کا گواہ زیادہ لگتا تھا۔ سب سے بڑی بہن امینا تھی، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں گہری خاموشی اور دل میں ماں کے لیے بھی دعا۔ دوسری بہن سکینہ، نرم مزاج، جلدی رو دینے والی لیکن اللہ پر پورا یقین رکھنے والی۔ تیسری اور سب سے چھوٹی زہرا، ابھی بچپن اور ہوش کے بیچ کھڑی تھی، مگر زندگی نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ ان تینوں کی ماں، لوگ اسے ماں کہتے تھے، مگر اس کا رویہ رحم سے خالی تھا۔ ہر بات پر تانے، ہر بات پر لعنت۔ تم تینوں میرے لیے بوجھ ہو، یہ جملہ ان تینوں بہنوں کے لیے روز کا ناشتہ تھا۔ باپ کا سایہ کب کا اٹھ چکا تھا، ماں کے دل میں شاید دنیا کی سختی آ چکی تھی، یا شاید اس کا اپنا نصیب اتنا تلخ تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی معاف نہ کر سکی۔ رات ہوتی تو تینوں بہنیں ایک پرانی سی چادر کے نیچے سمٹ جاتی۔ بجلی اکثر نہیں ہوتی، لیکن امینا ہمیشہ دھیمی آواز میں کہتی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، چپ رہ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ سکینہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے قرآن کی کچھ آیتیں یاد کرتی اور زہرا معصوم سے سوال کرتی، کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ امینا کا جواب ہمیشہ ایک ہوتا، نہیں زہرا، اللہ اپنے پیاروں کو زیادہ آزماتا ہے۔ صبح ہوتی تو ماں کی سخت آواز انہیں نیند سے جگا دیتی۔ کام، محنت اور پھر بھی بے عزتی، یہی ان کی زندگی تھی، مگر ان تینوں کے دل میں ایک چیز زندہ تھی، وہ تھی دعا۔ ان کی دعا شور میں نہیں ہوتی تھی، وہ سجدوں میں ٹوٹ کر گرتی تھی، جہاں صرف اللہ اور ان کے درد کے بیچ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے نصیبوں کا کھیل، کیونکہ جو لوگ آج مٹی میں ہیں، کل ان کا نام تقدیر کی مثال بننے والا ہوتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب شہر پر خاموشی اتر آتی ہے نا، تب غریبوں کے گھروں میں صرف اللہ سنتا ہے۔ اس رات بھی تینوں بہنیں جاگ رہی تھیں۔ ماں نے بنا وجہ سکینہ کو تھپڑ مارا تھا، صرف اس لیے کہ روٹی ذرا سی جل گئی تھی۔ زہرا ڈر کے مارے کونے میں سمٹ گئی اور امینا نے ہمیشہ کی طرح چپ رہ کر سب اپنے دل میں دفن کر لیا۔ ماں چیخی، تم لوگ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ دروازہ زور سے بند ہوا، گھر پھر سے خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں ٹوٹنے کی آواز تھی۔ سکینہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، باجی، کیا ہم واقعی اتنے برے ہیں؟ امینا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن اس بار اس کے اپنے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ نہیں سکینہ، ہم برے نہیں، ہم بس امتحان میں ہیں۔ زہرا نے معصومیت سے پوچھا، امتحان کب ختم ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب امینا کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگلے دن ماں نے فیصلہ سنا دیا، ان کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ کل سے تم تینوں الگ الگ گھروں میں کام کرو گی، جو پیسہ ملے گا وہ مجھے دو گی، اور ہاں، اگر کسی نے زبان چلائی تو یاد رکھنا، یہ گھر بھی نصیب نہیں رہے گا۔ یہ لفظ تلوار کی طرح اترے۔ سکینہ رو پڑی، زہرا کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ آیا، لیکن امینا نے صرف اللہ کی طرف دیکھا۔ اس رات امینا نے لمبی نماز پڑھی، سجدے میں گر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یا اللہ، اگر یہ سب میری تقدیر ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر میری بہنوں کا مستقبل اس اندھیری سے بھرا ہے تو ہمیں راستہ دکھا دے۔ اگلی صبح امینا کام کی تلاش میں شہر کے بیچوں بیچ چلی گئی، پیروں میں پرانے چپل، ہاتھ میں صرف اللہ کا نام۔ وہاں ایک بڑی حویلی کے باہر اس کی ملاقات ایک بزرگ عورت سے ہوئی۔ عورت نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، بیٹی، کام چاہیے؟ امینا نے سر جھکا کر کہا، جی، حرام سے بچ کر محنت کرنا چاہتی ہوں۔ بزرگ عورت کی آنکھوں میں کچھ چمکا، شاید اس نے امینا کے چہرے پر صبر کا نور دیکھ لیا تھا۔ اندر آ جاؤ، یہ کہہ کر اس نے حویلی کا دروازہ کھول دیا۔ امینا کو کیا پتا تھا کہ یہ دروازہ صرف حویلی کا نہیں بلکہ تقدیر کا دروازہ ہے۔ سکینہ اور زہرا ماں کے ساتھ رہ گئیں۔ ماں کا رویہ اور سخت ہو چکا تھا۔ زہرا نے ہمت کر کے کہا، امی، باجی واپس کب آئیں گی؟ ماں نے کڑوی ہنسی ہنسی،
جب اس کا نصیب ہو۔ زہرا نے پہلی بار دل ہی دل میں کہا، نصیب اتنا ظالم کیوں ہوتا ہے؟ اور اسی سوال کے ساتھ زہرا کی زندگی نے ایک نیا درد شروع ہوتا ہے۔ امینہ حویلی میں کام کر رہی تھی۔ سکینہ روز اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتی اور زہرا کا بچپن دھیرے دھیرے سوال بن رہا تھا۔ ماں سمجھتی تھی وہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ اپنی پلاننگ شروع کر چکا تھا۔ کیونکہ جب مظلوم کا صبر حد پر آ جاتا ہے تو پھر نصیب کا کھیل پلٹ جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کی زندگی کا رخ بدلتا ہے نا، تو پہلے اسے اکیلا کرتا ہے تاکہ بندہ صرف اللہ پر بھروسہ سیکھ لے۔ حویلی اندر سے جتنی شاندار تھی، امینہ کا دل اتنا ہی بوجھل تھا۔ بڑی بڑی دیواریں، چمکتے فرش، لیکن اس جگہ پر رہنے والے لوگ خاموش تھے، جیسے ہر چیز کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں۔ بزرگ عورت کا نام بیگم راحیلہ تھا۔ وہ سخت مزاج لگتی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں دنیا کا دیکھا ہوا درد چھپا تھا۔ انہوں نے امینہ سے کہا، یہاں کام آسان نہیں، لیکن اگر نیت صاف ہو تو اللہ مدد کرتا ہے۔ امینہ نے سر جھکا کر جواب دیا، مجھے صرف عزت کے ساتھ روزی چاہیے۔ دن گزرنے لگے۔ امینہ پورے گھر کو صاف کرتی، کھانا بناتی اور رات کو ایک چھوٹی سی جگہ پر نماز پڑھ کر اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتی۔ لیکن امتحان یہی ختم نہیں ہوا۔ حویلی میں رہنے والا بیگم کا بیٹا فارس امینہ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ امینہ کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ صرف غربت کا امتحان نہیں بلکہ ایمان کا بھی ہے۔ اس رات امینہ نے رو رو کر دعا کی، یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ میں کمزور ہوں لیکن تو بہت قابل ہے۔ گھر میں سکینہ کا حال دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ماں اسے ہر بات پر ذلیل کرتی، تم اپنی باجی جیسی چلاک کیوں نہیں ہو؟ تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ سکینہ دل سے بہت نرم تھی، وہ چپ چاپ رہ کر سب سہ لیتی، لیکن دل کے اندر طوفان مچتا رہا۔ ایک دن اسے بھی کام پر بھیج دیا گیا، ایک ایسے گھر میں جہاں عزت سے زیادہ حکم چلتا تھا۔ رات کو جب سکینہ واپس آئی، اس کی آنکھیں لال تھیں اور چہرہ بجھا ہوا۔ زہرا نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپی سب ٹھیک ہے؟ سکینہ نے سر ہلا دیا، لیکن اس رات پہلی بار اس نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ کیا تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ سوال دعا تھا، لیکن اس میں شکوہ بھی چھپا تھا۔ زہرا اب وہ معصوم بچی نہیں رہی تھی۔ ماں کے ظلم نے اسے جلدی بڑا کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ سب کچھ دیکھتی اور دل ہی دل میں فیصلے کرتی رہی۔ ایک دن جب ماں نے کہا، اگر امینہ نے پیسے زیادہ کمائے تو میں تم دونوں کو اس کے پاس بھیج دوں گی، ورنہ تم لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ زہرا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس رات زہرا نے پہلی بار اپنی بہنوں کو چھوڑ کر اللہ سے صرف اپنے لیے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اتنا اسٹرانگ بنا دے کہ میں کسی کے ظلم کی محتاج نہ رہوں۔ یہ دعا تھی اور ساتھ ہی تقدیر کا اعلان۔ ایک ہی شہر میں تین بہنیں تھیں، مگر ان کی زندگیاں تین مختلف راستوں پر چل پڑی تھیں۔ امینہ ایمان اور عزت کے امتحان میں تھی، سکینہ صبر اور یقین کے درمیان لٹکی ہوئی تھی، زہرا کے اندر ایک ایسی ہمت جنم لے رہی تھی جو آگے چل کر سب کچھ بدل دے گی۔ ماں سمجھتی تھی وہ تینوں کی تقدیر لکھ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ تقدیر لکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور جب اللہ لکھنا شروع کرتا ہے نا، تو پھر ظالم صرف کردار رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جب ظلم حد سے گزر جائے تو پھر خاموشی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ حویلی کے اندر امینہ کا امتحان روز بڑھتا جا رہا تھا۔ فارس کی نظریں اب چھپی ہوئی نہیں رہی تھیں، وہ باتوں میں بھی حد سے آگے بڑھنے لگا۔ ایک شام جب بیگم راحیلہ مسجد گئی ہوئی تھیں، امینہ اکیلی کام کر رہی تھی۔ فارس نے دھیمی آواز میں کہا، تم اتنی سیدھی مت بنو، یہاں سیدھوں کو کچھ نہیں ملتا۔ امینہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کام چھوڑ کر فوراً کہا، میں صرف کام کرنے آئی ہوں اور اللہ سے ڈرتی ہوں۔ فارس کی ہنسی میں گھمنڈ تھا۔ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس لمحے امینہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی روح کانپ اٹھی ہو۔ اس رات امینہ نے فیصلہ کر لیا، چاہے بھوک ہو، چاہے ماں کا ظلم، لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے بیگم راحیلہ کے قدموں میں سر جھکا دیا اور سب سچ بتا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بیگم راحیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
شاید انہیں اپنی جوانی کا کوئی پرانا زخم یاد آ گیا تھا۔ انہوں نے سخت آواز میں کہا، بیٹی، تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ غلط تم نہیں، غلط میرا بیٹا ہے۔ اور اسی دن فارس کو شہر سے باہر بھیج دیا گیا۔ امینہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اللہ عزت بچاتا ضرور ہے، بس دیر سے۔ دوسری طرف سکینہ کا صبر ٹوٹنے کے قریب تھا۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہاں اسے صرف حکم نہیں بلکہ تحقیر ملتی تھی۔ ایک دن جب اس نے ذرا سی دیر کر دی، گھر کی عورت نے اس پر الزام لگا دیا کہ اس نے پیسے چرائے ہیں۔ سکینہ نے روتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ گواہ ہے، میں بے گناہ ہوں۔ لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس شام سکینہ گھر واپس آئی تو ماں نے بنا پوچھے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ میری ناک کٹوا دی تم نے۔ سکینہ چیخ نہیں پائی، بس اس کے ہونٹ کانپتے رہے۔ اس رات وہ پہلی بار اللہ سے نہیں، زندگی سے تھک گئی۔ لیکن صبح جب اس نے قرآن کھولا تو ایک آیت پر نظر رک گئی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سکینہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ بھاگے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں، بس اللہ کا دامن مضبوط پکڑے گی۔ اور اسی فیصلے نے اس کی زندگی کو دھیرے دھیرے روشن کرنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑی تبدیلی زہرا کے اندر آ چکی تھی۔ ماں کا ظلم، بہنوں کا درد اور اپنی مجبوری، سب نے مل کر اسے بے خوف بنا دیا تھا۔ ایک دن جب ماں گھر سے باہر گئی، زہرا چپ چاپ اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ نہ پیسہ، نہ سہارا، صرف اللہ کا نام۔ اس نے سیدھا مسجد کا رخ کیا۔ مسجد کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی جو بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ زہرا نے ہمت کر کے کہا، آپی، مجھے پڑھنا ہے، میں کام بھی کر لوں گی۔ عورت نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس چہرے پر درد بھی تھا اور حوصلہ بھی۔ اللہ نے چاہا تو تم بہت آگے جاؤ گی، اس نے کہا۔ اور یہیں سے زہرا کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا۔ امینہ نے عزت کے لیے گھر چھوڑنے کا خوف جیت لیا۔ سکینہ نے ٹوٹ کر بھی صبر کا راستہ نہیں چھوڑا۔ زہرا نے مجبوری کو اپنی طاقت بنا لیا۔ اور ماں، وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ ان کے قابو میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ تینوں بہنوں کو ان کے اپنے اپنے مقام کی طرف لے جا رہا تھا۔ اور جو لوگ آج ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، کل وہی اپنے کیے کا حساب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جب راتیں بہت لمبی ہو جائیں تو صبح بھی بہت خاص ہوتی ہے۔ بیگم راحیلہ نے امینہ کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز پہلے سے زیادہ نرم تھی۔ بیٹی، میں تمہیں صرف کام والی نہیں سمجھتی، تم میں مجھے اپنی بیٹی کی جھلک نظر آتی ہے۔ امینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے بوجھ نہیں، اپنا کہا تھا۔ بیگم نے کہا، تم پر جو گزری اس نے تمہیں مضبوط بنا دیا۔ اب میں چاہتی ہوں تم یہیں رہو اور گھر کے کاموں کے ساتھ پڑھنا بھی شروع کرو۔ امینہ کو یقین نہیں آیا، غربت کے گھر کی بیٹی اب تعلیم کا خواب دیکھ سکتی تھی۔ اس رات امینہ نے شکر کے سجدے کیے اور پہلی بار ماں کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان کا دل نرم کر دے۔ لیکن نصیب کا کھیل یہی نہیں رکا۔ بیگم راحیلہ بیمار رہنے لگی۔ دھیرے دھیرے گھر کی ذمہ داری امینہ کے کندھوں پر آنے لگی۔ اور امینہ نے شکایت بھی نہیں کی، کیونکہ جس نے صبر سیکھ لیا ہو اسے ذمہ داری رحمت لگتی ہے۔ سکینہ کا دن روز کی طرح مشکل تھا، لیکن دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ایک دن جس گھر میں اس پر چوری کا الزام لگا تھا وہاں ایک عجیب بات ہوئی۔ گھر کے مالک کو پتا چلا کہ پیسے اصل میں ان کے اپنے بیٹے نے لیے تھے۔ شرمندہ ہو کر گھر کی عورت سکینہ کے پاس آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیے۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے صرف اتنا کہا، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اس دن سکینہ کو سمجھ آیا، صبر کمزوری نہیں ہوتا بلکہ صبر طاقت ہوتا ہے۔ بعد میں اسی گھر سے اسے عزت کے ساتھ نکلنے دیا گیا اور ایک دوسرے گھر میں بہتر کام مل گیا۔ یہ چھوٹی سی بدلاو تھی، لیکن سکینہ کے لیے یہ امید کی پہلی روشنی تھی۔ مسجد کے ساتھ رہ کر زہرا کی زندگی بالکل بدل رہی تھی۔ صبح قرآن، شام کو لکھنا پڑھنا اور رات کو دعا۔ اس کے اندر کا ڈر دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ ایک دن اس استانی نے کہا، زہرا تم بہت تیز ہو، اگر محنت کرتی رہی تو ایک دن دوسروں کو بھی سکھاؤ گی۔ یہ الفاظ زہرا کے لیے خواب جیسے تھے۔ اس نے اپنی بہنوں کو یاد کیا اور اللہ سے کہا، یا اللہ، اگر تو مجھے اوپر اٹھائے
تو مجھے ان کے لیے ذریعہ بنا دینا۔ ماں کو اب تینوں بیٹیوں کا حال ٹھیک سے پتہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ رات کو اکیلی بیٹھ کر سوچتی، لیکن پھر اپنا دل سخت کر لیتی۔ دنیا رحم نہیں کرتی، وہ خود کو سمجھاتی، لیکن اس سے پتا تھا کہ اس کی بیٹیاں رحم کے ساتھ تقدیر بھی بدل رہی ہیں۔ امینہ ذمہ داری اور عزت کے امتحان میں تھی۔ سکینہ کو صبر کا پھل ملنا شروع ہو گیا۔ زہرا علم کے راستے پر چل پڑی، اور تینوں کے درمیان فاصلہ ضرور تھا، لیکن دعا کا رشتہ اب بھی مضبوط تھا۔ اللہ نے انہیں ابھی صرف پہلی کرن دکھائی تھی، اصل روشنی ابھی آنی باقی تھی۔ کہتے ہیں نا، کچھ راتیں صرف گزرتی نہیں، زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ بیگم راحیلہ کی بیماری اب چھپی ہوئی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا تھا اب انہیں آرام اور بھروسے مند سہارے کی ضرورت ہے۔ حویلی کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بیگم نے امینہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، میں چاہتی ہوں کہ تم یہیں رہو، اس گھر کی ذمہ داری سنبھالو۔ امینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ عزت بھی تھی اور بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ اس کے ذہن میں ماں کا چہرہ آ گیا، سکینہ کے آنسو اور زہرا کی معصوم دعائیں۔ اگر میں یہاں رہ گئی تو میری بہنیں؟ یہ سوال اس کے دل کو چیر گیا۔ اس رات امینہ نے استخارے کی نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھ کر کہا، یا اللہ، میں اپنے لیے نہیں، اپنی بہنوں کے لیے فیصلہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے غلط راستے پر مت چھوڑنا۔ صبح اس نے بیگم راحیلہ سے کہا، میں یہاں رہوں گی، لیکن ایک شرط پر، میری بہنیں بھی میری ذمہ داری ہوں گی۔ بیگم راحیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے تمہیں بہت بڑا دل دیا ہے بیٹی۔ اور اس دن امینہ کی زندگی صرف نوکرانی سے گھر کی بیٹی بن گئی۔ سکینہ اب پہلے جیسی کمزور نہیں رہی تھی۔ صبر نے اس کے اندر ہمت پیدا کر دی تھی۔ ایک دن ماں نے اسے پھر سے ذلیل کیا، تم میری وجہ سے زندہ ہو، ورنہ تم لوگوں کا کوئی وجود نہیں۔ سکینہ کا جسم کانپ گیا، لیکن اس بار وہ چپ نہیں رہی۔ امی، اس کی آواز ہلکی تھی مگر یقین سے بھری ہوئی، ہم آپ پر بوجھ نہیں تھے، ہم اللہ کی امانت تھے۔ ماں ایک لمحے کو شک میں آ گئی۔ شاید پہلی بار کسی نے اس کے سامنے سچ بولا تھا، لیکن پھر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم بھی اپنی باجی جیسی ہو جاؤ گی مجھے چھوڑ کر۔ سکینہ نے سر جھکا لیا، لیکن دل میں ایک بات طے ہو چکی تھی، وہ ظلم کو اپنی قسمت نہیں بنائے گی۔ زہرا کے لیے علم کا سفر آسان نہیں تھا۔ مسجد میں کچھ لوگوں کو ایک غریب بچی کا آگے بڑھنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا پڑھنا، کام سیکھو، تانے ملنے لگے۔ ایک دن اس تانی نے کہا، زہرا، تمہیں اپنی قابلیت ثابت کرنی ہوگی، کل بچیوں کو پہلی بار تم پڑھانا۔ زہرا کا دل زور سے دھڑکا، وہ خود ابھی سیکھ رہی تھی اور اب سکھانا۔ اس رات اس نے لمبی دعا کی، یا اللہ، اگر یہ راستہ تو نے چنا ہے تو میری زبان اور دل دونوں کو مضبوط کر دے۔ اگلی صبح جب زہرا نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن الفاظ دل سے نکل رہے تھے۔ استانی نے مسکرا کر کہا، تم صرف پڑھنے والی نہیں، تم رہنما بنو گی۔ ایک دن ماں کو خبر ملی کہ امینہ اب کسی کے گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ اس حویلی کی ذمہ دار بن چکی ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھمنڈ اور پچھتاوا پہلی بار ایک ساتھ آئے۔ شاید میں غلط تھی، یہ جملہ اس کے ہونٹوں تک آیا مگر زبان سے نکل نہ سکا۔ اللہ اس کے لیے بھی اپنا وقت مقرر کر چکا تھا۔ امینہ نے اپنی زندگی سے زیادہ بہنوں کو چنا۔ سکینہ نے خاموشی کے بجائے سچ کا راستہ لیا۔ زہرا نے علم کے امتحان میں اپنی جگہ بنا لی، اور تینوں کے لیے اب جو آنے والا تھا وہ صرف امتحان نہیں، انکار کے بعد ایمان بھی تھا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ جب دیتا ہے نا تو پہلے آخری آزمائش بھی لیتا ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں نا، ان کا دل بھی ٹوٹ کر ہی نرم ہوتا ہے۔ ایک رات ماں اکیلی گھر میں گر پڑی، نہ کوئی آواز سننے والا، نہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا۔ صبح پڑوسن نے دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھا تو ماں بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، ان کی طبیعت نظر انداز نہیں کی جا سکتی، ان کی زندگی اب دوسرے کے سہارے پر ہے۔ یہ لفظ سن کر ماں کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو بہہ نکلے، شاید ڈر کے یا شاید پچھتاوے کے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ جب امینہ کو ماں کی بیماری کی خبر ملی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔
सारी पुरानी बातें, ताने, मार, बेइज्जती सब एक पल के लिए जहन में आ गया। लेकिन फिर उसने सिर उठाकर कहा, अल्लाह का हुक्म है, माँ फिर भी माँ होती है। उसने फौरन सकीना और जहरा को पैगाम भेजा। सालों बाद 3 बहनें एक ही जगह पर मिलने वाली थीं। सकीना हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी और हाथ कांप रहे थे। अगर माँ ने मुझे देखकर फिर से डांट दिया तो, ये डर उसके दिल को पकड़ रहा था। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं अल्लाह के लिए जा रही हूँ, अपने हक के लिए नहीं। अंदर जाकर जब उसने माँ का कमजोर चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। सकीना, मैं बहुत थक गई हूँ। ये जुमला उस जुल्मी माँ की जिंदगी का सबसे कमजोर लम्हा था। जहरा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, मगर दर्द जरूर था। माँ ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। जहरा से रहा नहीं गया। अम्मी, आपने हमें कभी बच्चा समझा ही नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। अमीना ने फौरन बात संभालनी चाहिए, लेकिन माँ ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, आज मुझे सुनना चाहिए। आंखों से आंसू बहते हुए माँ ने कहा, मैं सख्त इसलिए हो गई थी क्योंकि जिंदगी ने मुझे भी बहुत तोड़ा। तुम्हारे बाप के बाद मैं डर गई थी कि दुनिया तुम्हें भी कुचल देगी। उसने गहरी सांस ली। लेकिन मैं ये भूल गई कि बच्चों को मजबूत मोहब्बत से बनाया जाता है, जुल्म से नहीं। तीनों बहनें रो पड़ी। ये आंसू दर्द के थे, लेकिन साथ ही रहमत के भी। डॉक्टर ने कहा इनकी सेहत बेहतर हो सकती है अगर घर का माहौल सुकून भरा हो। अमीना ने फौरन कहा, माँ मेरे साथ रहेंगी। सकीना ने भी सिर हिला दिया। जहरा ने धीरे से कहा, हम सब मिलकर देखेंगे। माँ ने पहली बार अपनी बेटियों की तरफ देखा, जैसे वो बोझ नहीं, सहारा हो। उस रात अमीना ने नमाज के बाद कहा, या अल्लाह, तूने हमें फिर से मिला दिया। अब हमें जुदा न करना, क्योंकि अल्लाह जब चाहता है ना, तो टूटे रिश्तों को भी रहमत से जोड़ देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब जो आने वाला था वो सिर्फ मिलाप नहीं, आखिरी इम्तिहान था। कभी कभी अल्लाह सिर्फ जख्म भरने के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए भी वक्त देता है। वह अब अमीना के साथ रह रही थी। हवेली का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। ना ताने, न चीख, सिर्फ खामोश इज्जत। पहली रात वो सो नहीं सकी। उसने अमीना को आवाज दी, बेटी, क्या अल्लाह वाकई मुझे माफ कर देगा? उसका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, अल्लाह माँ से भी ज्यादा मेहरबान है, बस दिल से पलट आना होता है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार जिंदगी में सजदे में सर रखा, बिना शिकवा, बिना शोर। सकीना माँ के बदले हुए रवैये से खुश भी थी और डरी हुई भी। कहीं ये सब कुछ सिर्फ चंद दिन का ना हो। ये ख्याल उसे चैन नहीं लेने देता था। एक दिन उसने अमीना से कहा, बाजी, अगर माँ फिर से वही बन गई तो? अमीना ने गहरी सांस ली। तो हम फिर सब्र करेंगे, लेकिन इस बार खामोशी के साथ नहीं, हिकमत के साथ। सकीना को पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। जहरा अब भी मस्जिद जाती थी, पढ़ाती भी थी, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी। एक दिन मस्जिद की उस्तानी ने उसे बुलाया। उन्होंने एक पुरानी फाइल उसके सामने रखी। जहरा, तुम्हें ये जानना चाहिए। फाइल में कुछ कागजात थे, तुम्हारा जन्म, तुम्हारे बाप और एक ऐसा नाम जो जहरा ने पहली बार सुना। उस्तानी ने धीरे से कहा, तुम्हारे वालिद सिर्फ गरीब नहीं थे, वो बहुत नेक आदमी थे, लेकिन उनकी मौत सिर्फ किस्मत नहीं थी। जहरा का रंग उड़ गया। क्या मतलब? उन्होंने किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया था? उन्होंने किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया और उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये सच जहरा के लिए बिजली बनकर गिरा। जब जहरा ने ये बात घर आकर बताई तो माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। तुम्हें ये सब किसने बताया? उसने घबरा कर पूछा। अमीना और सकीना ने एक दूसरे को देखा। माँ ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें इसलिए सख्त रखती थी क्योंकि मुझे डर था, अगर तुम्हें सच पता चला तो तुम भी अपने बाप की तरह खड़ी हो जाओगी। ये पहली बार था जब माँ ने खौफ का इजहार किया। अमीना ने सख्त आवाज में कहा, अम्मी, सच से भागकर किसी को महफूज नहीं रखा जा सकता। जहरा की आंखों में आग थी, लेकिन आवाज काबू में।
اگر ابو نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو وہ غلط نہیں تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماں نے سر جھکا لیا۔ شاید میں غلط تھی، شاید میں نے ڈر کو ظلم بنا لیا۔ اس رات تینوں بہنیں ایک ساتھ بیٹھی تھیں، بچپن کے بعد پہلی بار بنا ڈر کے۔ امینا نے کہا، اللہ نے ہمیں صرف بچایا نہیں، ہمیں سچ کے لیے چنا ہے۔ سکینہ نے دھیرے سے کہا، لیکن سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے۔ زہرا نے قرآن بند کرتے ہوئے کہا، مگر عزت اسی میں ہے۔ اور یہیں سے تینوں بہنوں کی کہانی صرف صبر کی نہیں، حق کی بھی بن گئی۔ کہتے ہیں نا، جب چھپایا جائے تو زہر بن جاتا ہے، اور جب سامنے آ جائے تو امتحان۔ استانی نے زہرا کو کچھ اور کاغذات بھی دیے تھے۔ ان کاغذات میں شہر کے ایک بڑے زمیندار کا نام تھا، وہ آدمی جو غریبوں کا حق دبا کر اپنی طاقت بناتا تھا۔ زہرا کے والد اسی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا تھا، ظلم چاہے امیر کرے یا غریب، ظلم ظلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہیں دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں، اور پھر ایک دن وہ واپس گھر نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا قسمت تھی، لیکن اصل میں وہ سزا تھی حق بولنے کی۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن آواز سخت تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ امی اتنی سخت کیوں ہو گئی تھیں۔ ماں کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا اگر تم لوگ چپ رہو گی تو بچ جاؤ گی۔ امینا نے دھیرے مگر وجی کہا، امی، بچ جانا زندگی نہیں ہوتا، اگر عزت مر جائے۔ یہ جملہ ماں کے دل میں تیر بن کر لگا۔ اس رات ماں نے پہلی بار اپنے شوہر کے لیے بنا ڈر کے دعا کی اور کہا، یا اللہ، اگر میں غلط تھی تو مجھے سدھار دے۔ سکینہ جو ہمیشہ سب سے چپ رہتی تھی، اس رات بولی، باجی، اگر ہم نے سچ کا راستہ چنا تو مشکلیں آئیں گی، شاید پھر غربت بھی، شاید خطرہ بھی۔ اس نے سانس لی، لیکن میں اب خوف کی وجہ سے خاموش نہیں رہنا چاہتی۔ امینا نے اسے دیکھا اور مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو صرف فخر سے آتی ہے۔ زہرا نے کہا، ابو نے جو شروع کیا اسے پورا کرنا ہم پر فرض ہے، کم از کم سچ کو زندہ رکھنا۔ امینا نے کہا، لیکن بنا حکمت کے حق بھی خود کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، وہ شہر چھوڑ کر نہیں بھاگیں گی، نہ ہی شور مچائیں گی، بلکہ علم، اخلاق اور صبر کے ساتھ لوگوں کے دل بدلیں گی۔ یہ لمبی لڑائی تھی، لیکن پاک تھی۔ لیکن نصیب اکثر انسان کے فیصلوں کو فوراً آزماتا ہے۔ اگلے ہی دن امینا کے پاس خبر آئی کہ وہی زمیندار اب اس حویلی پر بھی نظر رکھ رہا ہے جہاں وہ رہتی تھی۔ تم اس آدمی کی بیٹی ہو جس نے ہمارے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ یہ پیغام تھا جو خاموشی میں بھیجا گیا۔ ماں کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا خاموش رہنا، وہ چیخی، لیکن اس بار چیخ میں ڈر تھا، حکم نہیں۔ امینا نے ماں کا ہاتھ پکڑا، امی، اب ہم اللہ کے حوالے ہیں۔ اس رات تینوں بہنیں نماز کے بعد ایک ہی صف میں بیٹھی تھیں۔ زہرا نے قرآن کی آیت پڑھی، جس کا مطلب تھا، اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امینا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر یہ راستہ مشکل ہے تو تو ہی ہمارا سہارا ہے، کیونکہ جب بندہ سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو پھر نصیبوں کا کھیل اللہ خود کھیلتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جب انسان اپنی حد پوری کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ اترتا ہے، اور وہ فیصلہ نہ شور کرتا ہے نہ غلطی کرتا ہے۔ زمیندار نے سوچا کہ یہ تین غریب لڑکیاں اسے کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس نے حویلی پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ بیگم راحیلہ کو دھمکی دی گئی، امینا کی تعلیم اور ذمہ داری پر سوال اٹھائے گئے، لیکن زمیندار یہ بھول گیا تھا کہ ظلم جب زیادہ ہو جائے تو گواہ خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیگم راحیلہ نے امینا سے کہا، بیٹی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں شہر سے باہر بھیج سکتی ہوں، تم محفوظ رہو گی۔ امینا نے سر ہلا کر کہا، اگر ہم حق پر ہیں تو محفوظ رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے، بھاگنا ہماری فطرت میں نہیں۔ یہ لفظ اس غریب گھر کی بیٹی کے تھے، مگر ایمان کی سلطان جیسے۔ زہرا کے استاد کے ذریعے باپ کے پرانے دوست سامنے آئے، وہ لوگ جو سالوں سے خاموش تھے ڈر کی وجہ سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کی بیٹیاں
اب بھی کھڑی ہیں تو ان کا ضمیر جاگ اٹھا۔ ثبوت اکٹھے ہونے لگے، کاغذات، گواہ، پرانی دھمکیاں، سب اللہ نے وقت پر جوڑ دیے۔ سکینہ جو ہمیشہ چپ رہتی اس دفعہ گواہی دینے کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن لفظ سیدھے تھے۔ میرے باپ نے صرف سچ کہا تھا اور سچ بولنا جرم نہیں۔ ماں نے جب دیکھا اس کی بیٹیاں ڈر کر پیچھے نہیں ہٹ رہی تو اس کا دل رو پڑا۔ اس نے کورٹ کے باہر سب کے سامنے کہا، میں نے اپنی بیٹیوں پر ظلم کیا صرف اس لیے کہ مجھے دنیا سے ڈر لگتا تھا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ ڈر سے نہیں، یقین سے زندگی بنتی ہے۔ وہ ماں جو کبھی ظالم تھی آج سب سے بڑی گواہ بن چکی تھی۔ زمیندار جو سالوں سے اپنی طاقت پر اتراتا تھا آج سر جھکائے کھڑا تھا۔ اللہ نے اس کا سچ اسی کی طاقت کے ذریعے سب کے سامنے لا دیا۔ اسے سزا ملی، صرف قانون کی نہیں بلکہ عزت کے گر جانے کی، اور یہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ امینہ نے تعلیم مکمل کی اور غریب لڑکیوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا۔ سکینہ جو کبھی بول نہیں پاتی تھی آج عورتوں کے لیے صبر اور ہمت کی مثال بن گئی۔ زہرا نے علم کو اپنا ہتھیار بنایا اور وہی بچی جو کبھی سوال کرتی تھی آج جوابوں کا ذریعہ بن چکی تھی۔ ماں ان کے ساتھ رہتی تھی، اب کمزور مگر سچ میں ماں۔ ایک شام تینوں بہنیں سجدے میں جھکی تھیں۔ امینہ نے کہا، یا اللہ تو نے ہمیں غربت سے نہیں غرور سے بچایا۔ سکینہ نے کہا، تو نے ہمیں صبر سکھایا اور پھر عزت دی۔ زہرا نے کہا، تو نے ثابت کر دیا کہ نصیب ظلم سے نہیں ایمان سے بدلتا ہے، اور آسمان سے جیسے جواب دیا، میں تمہاری دعاؤں کو خالی نہیں ٹالتا۔ یہ کہانی صرف تین بہنوں کی نہیں تھی، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جدا نہیں ہوتے، کیونکہ نصیب کا کھیل انسان شروع کرتا ہے مگر ختم صرف اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ بے شک